پہلا سوال جو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ امام حمید الدین فراہی علیہ رحمہ کی کتاب مفردات القرآن کے حوالے سے ہے۔ بطور دین کے ایک ابتدائی طالب علم کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات عربی الفاظ پر مشتمل ہیں، ان الفاظ کے اوپر امت کی علمی روایت اور تاریخ میں بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے۔ یہ جو مفردات ہیں ان کے اوریجن کیا ہیں، ان کی روٹس کیا ہیں، یہ کن کن معنی مفاہیم میں آتے ہیں، اور اہل علم علماء طلبہ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان الفاظ کی تاریخ کیا ہے۔ مفردات القرآن راغب اصفہانی کی بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں قریب عہد میں پرویز صاحب نے بھی لغات القرآن کے نام سے کتاب لکھی۔ مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب میں پوچھنا آج آپ سے چاہتا ہوں کہ مفردات القرآن یہ کس لحاظ سے منفرد ہے، انہوں نے یہ کام کیوں کیا، اور اس کام کا جو نتیجہ ہے وہ کیا مرتب ہوا، آپ نے خود اس کتاب سے کس زمانے میں اور کیسے استفادہ کیا؟ اس سوال کے جواب میں بھی کچھ تمہیدی مباحث پر گفتگو کرنا پڑے گی، جی، کیونکہ کتاب جس موضوع پر ہے، جس فن سے متعلق ہے، اس سے عام لوگ اس طرح آشنا نہیں ہوتے۔ اگرچہ وہ کون سا آدمی ہے جس نے کوئی زبان پڑھی ہے تو اس کا کوئی لغت اٹھا کے نہیں دیکھا، اس کی کوئی ڈکشنری نہیں دیکھی، لوگ عام طور پر دیکھتے ہی ہیں، لیکن یہ ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ اچھا اس لفظ کے معنی کیا ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ علمی طریقے سے کسی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے جو علم یا فن وجود میں آتا ہے، یا سادہ لفظوں میں یہ کہیے کہ یہ جو اہل لغتی ہیں جنہوں نے یہ لغت مرتب کیے ہیں، یہ کیسے وجود میں آئے، ان پہ کیا کام کرنا پڑتا ہے، اور زبان میں آپ معنی کی تعیین کا کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ آپ انگریزی زبان پڑھ رہے ہیں، آپ اردو زبان پڑھ رہے ہیں، آپ فارسی زبان پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ماں باپ نے ایک زبان سکھا دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2-4 ہزار الفاظ ہی ہوتے ہیں جو ہم عام گفتگوؤں میں روزمرہ استعمال کر لیتے ہیں۔ جب کوئی تحریریں لکھی جاتی ہیں، جب علمی کام کیا جاتا ہے، تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑے ذخیرہ الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک، ایک بڑی ووکیبلری اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، نئے اسالیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ عام حالات میں ایک فطری اسلوب پر جنم لیتی رہتی ہیں، اور پھر بچپن اور لڑکپن کے مراحل سے گزرنے کے بعد شباب کو پہنچتی رہتی ہیں۔ یعنی جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں، دنیا آگے چل رہی ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو زبانیں پیدا ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد وہ پروان چڑھ رہی ہیں، پھر ان میں ایک ایشو پیدا ہو رہا ہے، ان کی عمومی اشاعت ہے، اس میں کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز اتنے فطری طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کا تجزیہ کر کے اس کو ایک علم اور فن کی حیثیت سے دیکھنے کا کام بالعموم عام لوگ نہیں کرتے۔ یعنی کچھ لوگ جو اس میں اختصاص رکھتے ہیں وہی ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ یہ سوال عربی زبان سے متعلق ہے تو اس لیے میں خاص اسی کو موضوع بنا کر یہ گفتگو کروں گا، باقی چیزوں کو ہم اس وقت زیر بحث نہیں لا سکتے، وہ تو پھر ایک بڑی بحث ہو جائے گی۔ عربی زبان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کی زبانوں میں سے ایک زبان ہے اور بڑی زبان ہے، اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں دوسری زبانوں کے مقابل میں، اور ہر زبان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر اس میں اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہو گیا، اس زبان میں اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی۔ اب ہمارے پاس جو کچھ بھی دین ہے وہ عمل میں بھی منتقل ہو رہا ہے، لفظ میں بھی منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں، اپنے آبا کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کو حج کرتے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ سارا علم، یہ حج کیا ہے، یہ عمرہ کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، فلاں بات کیسے تھی، یہ ظاہر ہے کہ آگے منتقل ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسے منتقل ہو رہا ہے؟ وہی میں نے عرض کیا کہ یا تو عملی طریقے سے منتقل ہو رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ لفظوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ ٹھیک، لفظ کتابوں میں لکھے جا رہے ہیں، وہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دنیا میں ہر شخص کی ضرورت کسی زبان کو سیکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ دین، مذہب، بلکہ ہماری آخرت کی ضرورت بن گئی ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اب اس میں جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں معنی کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تو معنی کی بنیاد دنیا کی ہر زبان میں سما پر ہوتی ہے۔ ٹھیک،
یعنی معنی کوئی منطقی عمل نہیں ہے. جس نے بھی کہا ہے اس نے بہت کمال کا جملہ کہا ہے کہ زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے. یعنی زبان میں آپ کیا کرتے ہیں، اہل زبان بول دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لفظ، اسلوب، محاورہ، ضرب المثل اپنا سفر شروع کر دیتی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ جو ہماری ماؤں کی زبان پر ضرب الامثال ہے، یہ جو محاورے ہم بے تکلف استعمال کرتے ہیں، ان کی پیدائش کب ہوئی ہے، کوئی نہیں جانتا. یعنی جس طرح لفظ بنتے چلے جا رہے ہیں، اسالیب وجود میں آ رہے ہیں، اور جس طرح سے ایک فطری سی سائنس اس کے اندر کار فرما ہوتی ہے جس کو آپ صرف میں، نحو میں پھر دریافت کرتے ہیں. یعنی جیسے شعر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو شعر تو اصل میں غنا کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، لیکن پھر جب اس کے اندر اترتے ہیں تو پھر عروض دریافت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے زبان کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، وہ سماع پر ہے. یعنی میں آپ کو سنتا ہوں، میرا بچہ مجھے سنتا ہے تو وہ میرے طرز عمل سے، مختلف جگہوں پر لفظوں کے استعمال سے، مختلف محاوروں کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، کبھی بچے کی زبان سیکھنے کا ایک عمل کا مطالعہ کریں، مجھے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سماع کا تواتر کہا جاتا ہے. اچھا. یعنی اگر ایک بڑی جماعت، بڑا گروہ ایک زبان کو بول رہا ہے، اس کے بعد ان کے ہاں آگے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ زبان ان کی مارکیٹوں میں بولی جائے گی، ان کے دفتروں میں بولی جائے گی، باہمی تعلقات میں بولی جائے گی، ان کے بچے اسی زبان میں کتابیں پڑھیں گے. تو یہ جو عمل ہوتا ہے یہ بالکل متواتر کر دیتا ہے زبان کے بہت بڑے حصے کو. کیا چیزیں متواتر ہو جاتی ہیں؟ لفظ اور ان کے معنی متواتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک جملے کی تعلیف کے انداز متواتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے ہاں جو ایک لفظ اپنے سیاق و سباق سے تغیرات پیدا کرتا چلا جاتا ہے، وہ متواتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ عمل جاری رہتا ہے. اس میں بعض موقعوں کے اوپر لفظ ابتدا میں کیا تھا وہ چند مراحل سے گزر کر، یعنی وہی میں نے جو عرض کیا نا کہ پیدا ہو کر لڑکپن، بچپن کے مراحل سے گزر کر شباب کو پہنچ کر بعض اوقات پہچانے نہیں جاتا، چلا کہاں سے تھا، کن مراحل سے گزرا، اب کہاں پہنچ گیا ہے. آپ اردو زبان کا جائزہ لیں، انگریزی زبان کا جائزہ لیں، سب کے سب اسی طریقے سے اپنا سفر کر رہے ہیں. تو بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ تواتر سے منتقل ہوتا ہے، لیکن ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ بولا جا رہا ہے دوسری جگہ نہیں بولا جا رہا، یا بولا تو جا رہا ہے لیکن کم بولا جا رہا ہے، یا لکھنے یا بولنے والوں نے کسی خاص چیز کی تعبیر کے لیے اس کو استعمال تو کر لیا لیکن وہ شائع و ضائع نہیں ہوا. تو یہ جو چیز حصہ ہوتا ہے یہ اخبار احاد سے منتقل ہوتا ہے. اچھا. یعنی اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس روایت کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں عرابی سے یہ سنا تھا، میں نے فلاں بدو سے یہ سنا تھا، میں نے فلاں شخص سے جو اہل عرب میں سے تھا، کیونکہ عربی زبان پر گفتگو ہو رہی ہے تو اس طرح کی بات ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہاں پر وہ متواتر حصہ جو زبان کا یعنی ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور یہ اخبار احاد کی بنیاد پر منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جب یہ اخبار احاد کی بنیاد پر منتقل ہوتا ہے تو اس کی تحقیق کا عمل ہوتا ہے. تو تحقیق کے عمل میں دیکھیے پہلے جو متواتر حصہ ہے وہ تو سماع سے، جیسے میرے بچے نے مجھ سے سیکھ لیا ہے اور وہ لڑ پڑے گا اگر میں اس کے فہم کو کہیں چیلنج کر ڈالوں تو وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر اسے اعتماد ہوتا ہے کیونکہ اس نے 3 سال 4 سال 5 سال مجھے زبان بولتے دیکھ کر، اس کا اطلاق کرتے دیکھ کر اس کے تمام جہات اخذ کر لی ہوتی ہیں. تو وہاں تو کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن یہ جو حصہ ہے یہ پھر علم کا موضوع بن جاتا ہے. اچھا. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں تحقیق کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو بولا ہوا ذخیرہ ہے، یعنی کسی اگر بدو نے بھی 2 جملے بولے ہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی جملہ ہم تک پہنچ گیا ہے، یا صحابہ کے کوئی جملے پہنچ گئے ہیں، یا کوئی شاعری پہنچ گئی ہے، یا کوئی ادب پہنچ گیا ہے، اور اس میں ہمیں وہ لفظ یا وہ ترکیب یا وہ جملے کی تالیف یا وہ محاورہ یا وہ ضرب المثل مل گئی ہے، تو یہاں پھر وہی انالیسس کرتے ہیں جو بچہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے بولنے کے مختلف مواقع میں رکھ کر دیکھتا چلا جاتا ہے
کہ یہ اس لفظ سے کیا مراد لے رہے ہیں، استعمالات کیا ہیں اس یعنی آپ نے کبھی دیکھا آپ نے بچے کو معنی کبھی سکھائے ہیں؟ نہیں نہیں، آپ بولتے ہیں نا تو وہ محلے استعمال، موقع استعمال کو اخذ کرتا چلا جاتا ہے. تو ایک سماع کا عمل وہ ہے، ایک یہ سماع کا عمل جو اخبار احاد کی صورت میں منتقل ہوا ہے یہ بھی سماع کا عمل. میں نے فلاں شخص کو یہ جملہ بولتے سنا تھا، اب جملے آ گئے. اسی طرح کوئی لکھی ہوئی تحریر آ گئی، کوئی بولا ہوا شعر آ گیا یا بولا ہوا ہے، تو اس کا انالیسس کیا جاتا ہے. اور اس میں پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر ایسی چند جگہ مل جائے یا کوئی ایک جگہ ایسی مل جائے کہ جہاں پر اس لفظ کو جب ہم رکھ دیں تو کوئی دوسری تعویل ممکن ہی نہ ہو، تو اس سے معنی اخذ کر لیے جاتے ہیں. اچھا، یعنی وہاں پر تو یہ ہوا نا کہ جب بچپن میں زبان سیکھی یا بولنے والوں نے سیکھی یا جیسے ہم سیکھتے ہیں اور بعد میں سیکھتے چلے جاتے ہیں، تو وہاں یہ عمل جو ہے کہ یہ کن کن موقعوں پر کس کس پہلو سے لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ کی ساخت، لفظ کا فاعل، لفظ کا مفعول، لفظ کی ترکیب، ہر چیز اصل میں بغیر کسی تردد اور علمی کام کے اخذ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو چل جاتا ہے. لیکن جس وقت آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر سماع سے وہی معاملہ جو بچہ کرتا ہے وہ علمی طریقے سے متعین کیا جاتا ہے. اور اس طرح آپ جس کو آپ ڈکشنری کہتے ہیں یا آپ کو لغت کہتے ہیں وہ اب مرتب ہونا شروع ہوتی ہے. یعنی ایک لغت لکھنے والا کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ ایک جانب دنیا کی ہر زبان میں یہی کیا جاتا ہے، وہ متواتر مفاہیم کو ثبت کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک. جب وہ متواتر مفاہیم کو ثبت کرتا ہے تو اس طرح کا جو احاد مواد اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی کوئی شعر ہے، کوئی کتاب کا جملہ ہے، کسی سے سنی ہوئی کوئی بات ہے، ان کو بھی وہ نقل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب وہ نقل کرنا شروع کرتا ہے تو اب اس سے استخراج معنی کا عمل ہوتا ہے. جب استخراج معنی کا عمل ہوتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ لفظ اپنے تعلقات سے کیا کام کرتے ہیں. آپ بچے کو دیکھیں تو وہ بھی تعلقات پہلے اخذ کرتا ہے، تو تعلقات کا ہم مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. اس کو ہمارے اہل لغت نے بہت خوبی کے ساتھ، عربی لغت میں اگر آپ دیکھیں گے اچھے جو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا، بڑا کام کیا، وہ بھی کسی وقت کا موضوع ہو سکتا ہے کہ اصل میں 5 بڑے لغت تھے، ماہرین ہیں جنہوں نے ابتدا میں یہ کام کیا. پھر یہ ابن منظور کی جو لسان العرب ہے یہ اصل میں ان کے مجموعے کا نام ہے. اچھا، یہ انہوں نے تالیف کا کام کیا ہے، یہ براہ راست محقق نہیں ہے. اور میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر جو اس کے ماخذ کی کتابیں ہیں ان کو نقل کرنے میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں. اچھا، تاہم بہت بڑا کام ہے اور آپ کے سامنے وہ سارا ذخیرہ آ جاتا ہے. تو یہ جو ذخیرہ آ جاتا ہے اس میں پھر لفظوں کے روابط دیکھے جاتے ہیں اور ان کو ثبت کیا جاتا ہے. عربی زبان میں یہ جو روابط ہیں یہ سب سے بڑی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزی زبان میں آپ کو فعل مل گئے، پریپوزیشنز بڑی اہمیت اختیار کر لیتی. یعنی یہ نہیں ہے کہ گو مل گیا ہے جانے کے معنی میں تو اب یہ اسی میں رہے گا. گو انٹو کیا ہے، گو ود کیا ہے، گو ٹو کیا ہے، اب وہ اپنی شکلیں تبدیل ہونا شروع. عربی میں بھی یہ ہوتا ہے. یعنی دنیا کی ساری زبانوں میں جو روابط پیدا ہوتے ہیں، کہیں حرف کے روابط، کہیں لفظ کے روابط، کہیں موقع کے روابط، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پھر اس کو بھی اہل لغت متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روابط جو ہے یہ جب فرد سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ جانوروں سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ درختوں سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ اشیاء سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ امور سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. یعنی ان تمام چیزوں کو پھر ایک قاعدے میں لایا جاتا ہے اور لا کر آپ کو وہ سماعی علم منتقل کیا جاتا ہے. اس میں اس کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنی کوئی منطق داخل کریں گے. اچھا، یعنی آپ نے جو سنا ہے اور بولنے والے نے جو بولا ہے اور بولنے والے نے جو معنی بولتے ہوئے اس میں پیدا کر دیے ہیں، بس آپ کا کام اس کو اخذ کرنا ہے. اوہ، اچھا. اب ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ بننے کا عمل ہوا سارا کا سارا، تو یہ لفظ بننے کا عمل جو ہے یہ تو صدیوں بلکہ ہزاروں سال پر محیط ہوتا ہے. اس سے پیچھے تو ایک اور سائنس ہے جو وجود میں آتی ہے اور وہ عربی زبان میں بڑی شہرت اختیار کر گئی. وہ سائنس یہ ہے کہ عربی زبان میں جب ہم نے اس کے لفظوں کا مطالعہ کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ ہر لفظ کے اندر ایک روٹ ہے جس میں 3 یا 4 حروف، زیادہ تر 3 سے حرفی ہے زیادہ تر، وہ 3 یا 4 حروف کا مطلب 3 یا 4 آوازیں ہیں. اصوات سے پیدا ہوتی ہے نا زبان، تو وہ جو آوازیں ہیں وہ اپنی شکلیں بدل رہی ہیں.
سب کی سب. اور جب وہ اپنی شکلیں بدلتی ہیں، اپنے استعمالات پیدا کرتی ہیں، تو ایسے لگتا ہے، اگر آپ مثال کے طور پر ایک لفظ ضربہ ہے، ایک لفظ ذہبہ ہے، آپ نے اس سے بننے والے الفاظ، اس سے پیدا ہونے والی تراکیب، اس کے ساتھ ملنے والے حروف، اس کے اسناد کے جتنے مواقع ہیں، سب کو اپنے سامنے رکھ لیا. جب آپ سب کو سامنے رکھ کر غور کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ اگرچہ جو معنی ہم نے ان کے سنے ہیں وہ معنی تو 50 ہو سکتے ہیں، 100 ہو سکتے ہیں، مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ 1000 تک پہنچ جائیں، یعنی مختلف تعلقات میں، لیکن وہ ایک رشتہ ہے جو ان کے اندر کام کر رہا ہے. وہ رشتہ دریافت کرتے ہیں اہل علم. وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو اندر کام کر رہی ہے؟ وہ رشتہ ہے جس کو روٹ سٹڈی کہا جاتا ہے، یعنی مادے کی آپ تحقیق کرتے ہیں. یہ زبان کیسے بنی ہے، لفظوں میں معنی کیسے پیدا ہوئے ہیں، ان کے سفر کے مختلف مراحل میں ان کا ظہور کیسے ہوا ہے، یہ اس کا مطالعہ ہے. اس کا کوئی تعلق کسی لفظ کے معنی سے نہیں ہوتا. اچھا، یعنی لفظ کی اوریجن دریافت کرنے کا مطالعہ. آپ اس کی بنیاد پر اگر یہ بات زبان سے نکالیں گے کہ لفظ کے معنی یہ ہیں، تو آپ اصل میں گھر میں بیٹھ کے ایک نئی زبان بنا رہے ہیں. زبان کا سر تسر انحصار خواہ لفظ میں ہے، خواہ ترکیب جملہ میں ہے، خواہ تالیف کلام میں ہے، وہ سما پر ہے، اور اس میں کوئی منطق کام نہیں کر سکتی. یعنی آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ دریافت کیا کہ اچھا اس لفظ میں تو کوئی اتمام کا مفہوم ہے، اس کے اندر تو کوئی، جس طرح کے محسنات کے لفظ کی تحقیق راغب اصفہانی کے یہاں پڑھے تو اس کے اندر حفاظت کا مفہوم ہے. تو یہ جو حفاظت کا پہلو ہے وہ مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے، لیکن اس کی بنیاد پر معنی طے کیے جائیں گے، اس سے بڑی جہالت زمین پر وجود ہی میں کوئی نہیں آئی. اچھا، تو یہ ہے اصل میں زبان کے معنی طے کرنے کا وہ عمل. اور معنی طے کرنے میں جب کہیں مشکل پیش آ جائے، ایک تو متواتر زبان ہے نا، جب مشکل پیش آ جائے تو وہ جگہیں جمع کی جاتی ہیں جن میں دوسری تعویل کوئی الٹا لٹک سکے تو نہ کر سکے. تب اس لفظ کو ایک لغوی اٹھاتا ہے اور معنی ثبت کرتا ہے کسی جگہ کے اوپر. اچھا، یہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ اس نے اس کے بابین منطق چل ہی نہیں سکتی، اور وہ پھر جو اس کے احاد کا فہم ہے وہ پھر چیلنج ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو یہ میں نے تھوڑا پس منظر آپ کو بتا دیا کہ زبان ہوتی کیا ہے. تو جن لوگوں نے اس غلط فہمی کو رواج دیا کہ کسی لفظ کے روٹ کا مطالعہ کر کے اور اس کی حقیقت دریافت کر کے اور اس میں کیا مفہوم رشتے کے طور پر کام کر رہا ہے اس کو دریافت کر کے وہ بڑی تحقیق کر کے ہم نے کیا، لفظ کے ایک نئے معنی بنا دیے. یعنی یہ جو نئے معنی بنانے کا عمل ہے یہ ہمارے ہاں اس طریقے سے ہوا ہے، اور بظاہر ایک عام آدمی کو بڑا متاثر کرتا ہے، لیکن یہ نری جہالت ہے، اس کا کوئی تعلق علم سے نہیں ہے. اچھا، آپ کو ہر حال میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ متواتر زبان میں کس معنی میں بولا جاتا ہے، کن رشتوں کے ساتھ کن معنی میں بولا جاتا ہے، یہ فاعل کی تبدیلیوں میں کن معنی میں بولا جاتا ہے، یہ مفعول کی تبدیلیوں میں کن معنی میں بولا جاتا ہے. یہ آپ کا علم سر تسر سمائی ہے، اس میں کسی قیاس، کسی منطق کو دخل دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے سرے سے. ادنا درجے میں کہیں آپ یہ کام کریں گے کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے، آپ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا شاید اس علم میں کوئی گناہ نہیں ہے جس کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اب اس کے بعد آپ نے جس کتاب کے بارے میں سوال کیا ہے وہ کتاب اصل میں اس سارا علم کس کے حوالے سے ہمارے لیے اہم ہو گیا؟ اللہ کی کتاب قرآن کے حوالے سے. ٹھیک. تو قرآن کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ کے متواتر پہلو کیا ہیں، ان کے مختلف استعمالات کس طریقے سے آئے ہیں، سب اہل علم کام کرتے رہے اور بہت کام ہوا ہے. جو اہل لغت بھی ہمارے ہاں کام کرتے ہیں. تو قرآن مجید چونکہ سب سے بڑا ماخذ ہے، صرف مذہب کا نہیں، اپنے زمانے کی زبان کا بھی سب سے بڑا ماخذ ہے. یعنی جب زبان پر بحث کی جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حصہ کہ جس میں کوئی تردد پیدا ہو جائے تو کہا جاتا ہے الہی تنزیل، یعنی اس پر تو قرآن آ گیا ہوا ہے. تو قرآن کی ایک حیثیت تو یہ ہے نا کہ وہ مذہب کی کتاب ہے، اس کی ایک بہت بڑی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اس زمانے کی عربی زبان کا سب سے مستند ذخیرہ ہے جو اس کے اندر آ گیا ہے، اسالیب کا، جملوں کا، افعال کا، ان سب چیزوں کا. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر 2-3 طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے متواتر زبان میں دیکھا
معروف زبان میں دیکھا یا آپ کو کہیں احاد کی ضرورت پڑ گئی تو اخذ میں آپ کا استقصاء پورا نہیں ہوا، کسی جگہ کوئی کمی رہ گئی. ایک پہلو یہ ہوتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے استعمال 3 4 5 10 تھے، کسی وجہ سے کسی ایک استعمال کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ آپ نے ہر جگہ وہی تعویل کرنا شروع کر دی. مطلب اس کی ایک بڑی نمایاں مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب ہم لفظ کتاب پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کتاب بک، تو جہاں کہیں ہم نے دیکھا کتاب ہے تو اب کتاب ہی ہے یہ. لیکن عربی زبان کو جاننے والا آدمی اس کے متواتر علم کی بنیاد پر جانتا ہے کہ اس میں کتاب کا لفظ کتاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ سب استعمالات قرآن میں ہیں، کلام عرب میں ہیں، متواتر زبان میں ہیں. تو اب یہاں پر بعض موقعوں کے اوپر لفظ کے اطلاق میں غلطی ہو رہی ہوتی ہے. تو مفردات القرآن میں امام فرائی نے اس علم کے اس پہلو کو زیر بحث لا کر پہلے 5-10 مقدمات لکھے ہیں، اور ان میں یہ بتایا ہے کہ زبان ہوتی کیا ہے، کام کیسے کرتی ہے. یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے کہیں اس کے خاص عام کیسے بنتے ہیں، عام خاص کیسے بنتے ہیں، اس میں مختلف نسبتیں لفظوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں، پہلے یہ بتایا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن مجید کے بعض اہم الفاظ اور تعبیرات کا انتخاب کیا ہے جن میں یا تو اخذ میں کہیں کمی رہ گئی ہے، اور یا اخذ سے مطلب یہ ہے کہ جو وہ ذخیرہ پھیلا ہوا ہے اس کے اندر سے سمائی مفہوم کو اخذ کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اور یا یہ ہے کہ انہوں نے اطلاق میں جہاں کہیں بڑی غلطی ہو گئی ہے اس کو موضوع بنایا ہے. تو چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن با کمال چیز ہے اس پر. اچھا، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی اس کو پڑھتا ہے تو بس آخری درجے میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ زبان ہے کیا اور اس میں الفاظ کس طریقے سے کام کرتے ہیں سب. اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ کہیں کوئی شعر نقل کر دیں گے، کہیں قرآن کی آیت نقل کر دیں گے، کہیں پر یہ اشارہ بھی کر دیں گے، اور یہ سب اس فن میں کام کرنے والے لوگ کرتے ہیں. یہ لفظ کی حقیقت یہ ہے. مثلا لفظ احسان ہے، پاک دامن کے معنی میں بولا جا رہا ہے، شادی شدہ عورت کے معنی میں بولا جا رہا ہے، اور حفاظت کے مفہوم میں بھی بولا جا رہا ہے. تو اس سب کے اندر سے ایک رشتہ دریافت اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ اس میں حفاظت کا رشتہ ہے. یعنی عورت نے یا مرد نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو یہاں بھی حفاظت ہے. آپ نے کسی کلے میں اپنے آپ کو بند کیا، قرم محسنہ جیسے قرآن میں آیا ہے تو وہاں بھی یہی چیز موجود ہے. ایک عورت نے نکاح کے حصار میں اپنے آپ کو بند کر لیا تو یہاں بھی یہی چیز ہے. تو اب اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اہل فن لفظ کی حقیقت بتانے کے لیے بیان کرتے ہیں. بعض خام کار لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ وہ اس کی بنیاد پر لفظ کا ایک نیا مفہوم پیدا کر دیں گے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ استعمالات کی حقیقت کو نہیں جانتے تو سارے استعمالات سامنے رکھ کر اس کی ایک نئی تعبیر کر دیتے ہیں. یہ دونوں کام زبان میں منطق کو داخل کرنا ہے، اور زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام فرائی نے بہت خوبی کے ساتھ واضح بھی کیا ہے، اور جن اطلاقات میں کہیں غلطی ہو رہی تھی اس کو بالکل متواتر لغت سے اور بالکل معروف زبان سے واضح کر دیا. ٹھیک ہے، سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے جس پس منظر میں مولانا حمید الدین فرائی صاحب نے یہ کتابچہ رسالہ لکھا، اس کا پس منظر کیا ہے، زبان و بیان کی یہ اسالیب کیسے وجود میں آتے ہیں. کچھ ضمنی سوالات میں چاہتا ہوں طلبہ جو اس وقت علوم اسلامیہ کے دیکھ رہے ہوں سمجھنا چاہیں گے. مثلا ایک طالب علم ہے، قرآن مجید کی طرف مراجعت کرتا ہے، ایک آیت اس کے سامنے آئی ہے، وہاں پر ایک لفظ ہے، لفظ کا بادی النظر میں ایک محتمل الوجود 2-3 معنی عام طور پہ کہتے ہیں، عربی زبان کے الفاظ میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اب اس مقام پر کس معنی کو ترجیح دی جائے گی، اس کا سفر کیا ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ وہ لغت میں جائے گا، لغت میں دیکھے گا کہ اس لفظ کے 5-6 استعمالات ہیں، 5-6 معنی ہیں، مختلف پریپوزیشن کے ساتھ مل کے مختلف مفاہیم آ رہے ہیں. فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہاں لفظ کس معنی میں آیا ہے؟ کہ لغت میں جائے، اس علم کی کتابیں پڑھے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم جب اردو زبان سیکھتے ہیں تو ڈکشنریز تو نہیں سیکھتے نا، کتابیں پڑھتے ہیں نا. یعنی ادب پڑھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، جو جی چاہے کریں. جو معنی متواتر لغت کے اور جو معنی اس طریقے کے علم کے نتیجے میں متعین ہو گئے ہیں سماع کی بنیاد پر، اگر تو سماع سے آگے جا کے کوئی نئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو متعین ہو گئے ہیں اس کے دائرے سے ایک قدم بھی آپ باہر نہیں رکھ سکتے. اچھا، وہ آپ کے سامنے پہلے لفظ کے سارے پہلو آ جائیں گے، لفظ کی جہتیں آ جائیں گی. یعنی قطع کاٹنا ہے،
یہ اگر شے کے لیے آئے گا تو کاٹنے کے معنی میں آئے گا، یہ امر کے ساتھ آئے گا تو فیصلہ کرنے کے معنی میں آئے گا، یہ کسی بندے کی گردن کے بارے میں آئے گا تو اور معنی کے لیے آئے گا، یہ ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے آئے گا جیسے یوسف، تو وہاں ایک اور مفہوم میں آئے گا۔ تو یہ سارے پہلو جو اس کے تعلقات سے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اہل لغت عام طور پر لکھ دیتے ہیں اور بیان بھی کر دیتے ہیں، اور اسی طرح لکھتے ہیں۔ کبھی آپ لغت اٹھائیں تو اس میں وہ پہلے لفظ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ فاعل سے پیدا کر رہا ہے تو وہ فاعل آگے لکھیں گے۔ کیسے لکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر انہوں نے ضرب رجلن لکھیں گے، اس کا مطلب ہے یہ بندے کے ساتھ متعلق ہوگا تو یہ معنی پیدا کرے گا، اچھا، یہ شے کے ساتھ متعلق ہوگا تو یہ معنی پیدا کرے گا، یہ امر کے ساتھ متعلق ہوگا تو یہ معنی پیدا، یا کبھی لفظ امر لکھیں گے، کبھی لفظ رجل لکھیں گے، کبھی لفظ شے لکھیں گے، کبھی ان کی مثالوں سے جو چیز بنتی ہے، یعنی اشیاء میں سے کسی خاص شے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری اشیاء کے ساتھ بھی یہ معنی پیدا نہیں کرتا، اچھا، بلکہ یہ ان اشیاء میں سے یا ان جہتوں میں یا ان افعال میں سے ان جہتوں میں یہ معنی پیدا کرے، یہ سب وہ لکھ دیتے ہیں۔ اب اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو امام فرائی کی طرح کام کرنا ہے، لیکن جو کچھ موجود ہے تو ایک طالب علم تو اسی کی مراجعت کرے گا نا۔ جب وہ اس کو لے لیتا ہے تو اس کے بعد اب وہ کہاں معنی متعین کرنا چاہتا ہے، یعنی دائرہ تو طے ہو گیا کہ 4 معنی ہیں تو بس 4 ہی ہیں، 5 نہیں ہو سکتے، آپ بنا نہیں سکتے، اپنی منطق نہیں چلا سکتے۔ سما نے جو حدود طے کر دیے ہیں اور جس کا استخراج کر دیا گیا ہے اس کو آپ لیں گے، اب آپ وہی کام کریں گے جو کبھی ہمیں بعض احاد مفہوم کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہر جگہ آپ کرتے ہیں۔ یعنی آپ مجھے بتائیں جب آپ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت آپ لغت اٹھا کے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کی عام زبان ہے وہ جملے کی ساخت اور اس کی تالیف اور سیاق و سباق متعین کرتا چلا جاتا ہے، اور متواتر زبان، عام بول چال کی زبان، اس میں تو کبھی آپ کو ڈکشنری بھی اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر کہیں یہ معاملہ ہو تو وہ عمل جو میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں یا اخبار پڑھ رہا ہوں یا کوئی تحریر پڑھ رہا ہوں تو فطری طور پر ہو رہا ہے، اب وہ شعوری طور پر کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو شعوری طور پر کرتے وقت اپنے اوپر نہ منطق نہ سائنس کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم سب۔ آخری سوال اس موضوع پہ میں پوچھنا چاہوں گا، یہ موجودہ دور میں ہوا ہے کہ لغات اور بڑی کمپیوٹرائز ڈکشنریاں آن لائن ایکسیس لوگوں کی ہو گئی، جو قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک عربی گرامر ابتدائی نوعیت کی سیکھتے ہیں، ان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ قرآن مجید کا براہ راست مفہوم اخذ کیا جائے، اور جو مشکلات جدید پڑھے لکھے ذہن میں سامنے آتی ہیں ان کے حل کے لیے پھر وہ لغت کی طرف مراجعت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آیت میں یہ معنی ہے۔ بہت مشہور مثال ہے جو عورتوں کی تادیب کے بارے میں ضرب کا معنی آتا ہے، بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ لغت ہی میں سے ایک معنی نکال کے بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی ضرب تو اس معنی میں بھی آتا ہے، تو اب وہ ضرب کا وہ معنی بھی تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے، تو اب پھر کس بنیاد پہ فیصلہ ہو؟ ضرب کا معنی نہیں ہوتا نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو دیکھنا کیسے ہے۔ اس میں ضرب کے تمام متعلقات کو ایک اچھا ماہر لغت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کہ یہ ضربہ کے بعد مثلاً آ جائے گا تو کیا مطلب ہے، ضربہ کے بعد رجل آئے گا تو کیا مطلب ہوگا، ضربہ کے بعد کوئی شے آئے گی تو کیا مطلب ہوگا، ضربہ کسی امر سے متعلق ہوگا تو کیا مطلب ہوگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ امر کو بھی نظر انداز کر دیں، رجل کو بھی نظر انداز کر دیں، امور میں سے چند امور کے اختصاص کو، اشیاء میں سے چند اشیاء کے اختصاص کو نظر انداز کر دیں اور درمیان میں سے دیکھیں، اور اس کے بعد کہیں کہ یہاں در حقیقت عورتوں کو مثالیں دے کے بات سمجھانے کی بات کی گئی ہے، اس لیے کہ ضربہ مثلاً بھی تو ہوتا ہے نا مثال بیان کرنا۔ تو یہ اس کے اوپر بس میں سخت الفاظ نہیں بولتا، بہت معذرت۔